السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات پہلے والے سبق بھی اچھے سے پڑھ لیے ہوں گے۔ آج ہمیں تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا تیسرا سبق پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تعلیم الاسلام تیسرا حصہ، اور یہ تیسرا پیج ہے۔ آج ہم تھوڑا سبق پڑھ لیں گے، پھر آگے کے لیے تھوڑا چھوڑ دیں گے۔ بہت ہی پیارا سبق ہے۔ اس سبق میں بھی بہت اچھی جانکاری آپ کو ملنے والی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو اردو بھی سیکھنے کو ملے گا۔ تو پلیز سبق کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جاوے۔ اگر آپ کو اردو پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا تو آپ اسٹیپ 1 سے اسٹارٹ کیجئے، جس میں ہم نے اردو کا آسان قاعدہ اپلوڈ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دینی تعلیم، پھر تعلیم الاسلام کا پہلا، پھر دوسرا، اور یہ پھر تیسرا حصہ ہے۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دھیان سے سنیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام جو اوریجنل نام ہے وہ نام کیا ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ آپ کو اس سے پہلے سوال معلوم تھا نہیں تھا؟ آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس کو یہاں پر اس کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ نام اللہ ہے، ذاتی نام اللہ ہے۔ ابھی یہاں پر یہ بات گزری ہے، اب اس کو پڑھیں گے تو یہ دور کی بات ہو جائے گی۔ اس کو، اس میں ذات اور اس میں ذاتی بھی کہتے ہیں۔ جو ابھی نام تھا اللہ، اس کو اس میں ذات اور اس میں ذاتی بھی کہتے ہیں۔ یہ اوریجنل نام ہے اللہ کا، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ۔ پھر اس کے بعد آگے کا دوسرا سوال ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں میں بتانے جا رہا ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے وہ چیز آ جائے گی تو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سوال: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق، رزاق وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ اور جو اللہ کے الگ الگ نام ہیں جیسے خالق، رازق، ستار، غفار، یہ اللہ کے الگ الگ جو نام ہیں، تو پھر اس نام کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ تو یہ اللہ کا اوریجنل نام ہے، تو پھر یہ والے نام کیا ہے؟ یہ بھی سوال آپ کو بھی ہوتا ہوگا۔ اگر ہم پہلے سے ہی بتا دیں گے تو ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے دیکھو جواب: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے نام، ان ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال: صفاتی نام کے کیا معنی ہے؟ صفاتی مطلب کیا؟ صفاتی نام کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا جواب یہ آگے آئے گا۔ جواب: خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا۔ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اللہ شروع سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کہتے ہیں ہمیشہ۔ یعنی قدیم ہونا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، جس کو قادر کہا جاتا ہے عربی میں۔ حی یعنی زندہ ہونا۔ یہ اللہ کے کون سے نام ہیں؟ صفاتی نام ہے وغیرہ۔ تو جو نام کے ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ جس سے کوئی صفت ظاہر ہوتی ہو تو اس کو کہتے ہیں صفاتی نام۔ میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں۔ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے، آگے اسی کی مثال آ رہی ہے، میں اسی حساب سے سمجھا رہا ہوں۔ جیسے جمیل کسی کا نام ہے، اب اس نے حفظ قرآن کیا، اب اس کو حافظ بھی کہا جا رہا ہے، تو حافظ اس کا صفاتی نام ہوا۔ اس کا اوریجنل، اس کا ذاتی نام جمیل ہے اور اس کا صفاتی نام حافظ ہے۔ اب اس نے علم حاصل کیا تو لوگ اس کو عالم کہنے لگے۔ اب وہ لکھنے والا بن گیا، اچھی لکھائی کر رہا ہے تو اس کو عربی میں کاتب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو اس کے ساتھ صفتیں جڑ گئی، اب وہ بہت پیسہ خرچ کرنے والا ہے، لوگوں میں بانٹنے والا ہے، غریبوں کو دینے والا ہے، تو لوگ اس کو سخی کہتے ہیں۔ تو سخی یہ اس کا صفتی نام ہو گیا۔ اب آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بہت آسان طریقے سے، آپ سمجھ لیجئے۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک شخص کا نام، یعنی ایک آدمی کا نام، ایک شخص کا نام جمیل ہے، جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے
پہچان کے لیے رکھا گیا ہے۔ جو آدمی کو پہچان کرنے کے لیے اس کا نام رکھتے ہیں، جو اس کے ماں باپ، وہ آدمی کی پہچان کے لیے رکھتے ہیں۔ جمیل اس کا پہچان والا نام ہے، اس کا ذاتی نام ہے، اس کا اوریجنل نام ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، اس میں کوئی بھی صفت کا لحاظ نہیں، ڈائریکٹ رکھا جاتا ہے۔ اب جمیل اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، اگر وہ کالا بھی ہے تو بھی لوگ اس کو جمیل کہتے ہیں، اس میں کوئی صفت کا لحاظ نہیں ہے۔ جو اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا ہے وہ اس کا اوریجنل نام ہے، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے یعنی جمیل کے بارے میں ابھی ہم نے جو صفتیں یہاں پر دیکھی، علم سیکھا ہے، لکھنا جانتا ہے، قرآن مجید حفظ کیا ہے، تو ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا بہت آسان طریقے سے۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے، اور عالم، منشی، لکھنے والے کو منشی اور کاتب دونوں کہا جاتا ہے۔ منشی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کہلائیں گے، دھیان سے پڑھنا ہے، نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن پڑھنے میں جہاں پر ہم رکتے ہیں وہاں پر آپ بھی رکیے، کیونکہ وہاں پر ایک ایک ٹکڑا پورا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ بہت آسان ہے، ابھی پورا ہو جائے گا، اینڈ تک دیکھیے۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، یعنی لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یا اس کو اسم ذات کہے یا ذاتی نام کہے۔ اور خالق، قادر، عالم، یہ جو اللہ پاک کی الگ الگ صفت ہے، خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ، اس کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن پاک کے آگے آپ نے دیکھے ہوں گے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ جو صفتیں قرآن پاک کے شروع میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں، یعنی یہ نام اللہ کے ایک ایک صفت کو بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت ان صفتوں کے مالک ہے۔ سوال، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ اب یہاں پر ایک سوال اور رہ گیا کہ اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے، یعنی اللہ، تو اللہ کے صفاتی نام یعنی جس میں اللہ کی صفت کو بیان کیا گیا ہو، ایسے نام کتنے ہیں؟ تو آگے جواب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی سورہ اعراف کی آیت رکو نمبر 22 ہے، یعنی اس کو یعنی پڑھیں گے، یعنی نہیں پڑھیں گے، اس طرح یعنی لکھا جاتا ہے اصل، یعنی خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں سے تو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو تھوڑا مجہول پڑھیں گے، تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بہت سارے نام ہیں اچھے اچھے، تو ان ناموں کے ساتھ بھی اللہ کو پکارا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 یعنی 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے، یعنی اللہ رب العزت کے 99 نام ہے۔ حالانکہ اور حدیث کی کتابوں میں 99 سے بھی زیادہ صفت اللہ پاک کی فرمائی گئی ہے، لیکن جو مشہور نام ہے اللہ کے، جو صفاتی نام کہے جاتے ہیں، وہ 99 ہیں، جو ہر قرآن پاک کے شروع کے پیج میں عام طور پر لکھے ہوئے رہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی مشکل ورڈ ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ ضرور ہم کو میسیج کیجئے، لیکن ہر سبق کو پورا سمجھے، پورا دیکھنے کے بعد پھر میسیج کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ڈاؤٹ آپ کا ایسا ہو جو سبق کے پورا ہونے سے پہلے کلیئر ہو جاوے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں،
اور اسی طرح آگے بھی سپورٹ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔